فقیر اور سوالی ہوں۔ تو میرے بھائیوں گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا تو دعا کریں اللہ اگر نوازے علم سے، حسن سے، اولاد سے، دولت سے، مال سے، کرسی سے، منصب سے، اقتدار سے اور کسی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ نوازے تو اللہ تعالیٰ اس دماغ کو بھی درست رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، انسان دوسروں انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، یہ کون ہوتے ہیں؟ میں اور میں اور میں، اللہ اکبر۔ تو رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 6 آدمی تھے، میں تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا ذکر تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کی بیوی اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود غریب آدمی ہے، کیا میں اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ وہ بھی غریب آدمی تھے۔ اور اسی طرح 2 آدمی قبیلہ بنو حذیل کے تھے، 1 آدمی اور تھا، ہم 6 آدمی تھے۔ تو 6 آدمیوں کے بارے میں مشرکین نے اللہ کے نبی سے بات کی کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھیں گے، لیکن یہ آدمی ان کے کپڑے پورے نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں اور کوئی شاہانہ انداز نہیں اور اسی طرح کوئی اچھا لباس نہیں، تو یہ ہمارے درمیان بیٹھے تو ہماری توہین ہے، ہماری توہین ہے یہ ہمارے درمیان بیٹھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں حضرات، اگر آپ کے اوپر کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے اور آپ کسی غریب کمزور آدمی کی مدد کریں، دیکھنا کائنات کا رب آپ کے دکھ کو کیسے ٹالتا ہے، اللہ آپ کی مصیبت کیسے دور کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دولتیں، یہ عزتیں، یہ نصرتیں، یہ مددیں اور یہ اللہ کی طرف سے نوازشات، یہ اللہ کی طرف سے عنایات، سن لیں آپ یہ سمجھتے ہیں میرا کمال، میری محنت، میری تگودو، میرا دماغ، میری پڑھائی اور میری ڈگریاں، میری تعلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعلکم تنصرون بضعفائکم، یہ دنیا میں یہ جو غریب کمزور لوگ ہیں تم ان کا خیال کرتے ہو تو معاشرے کے جو لوگ سرکردہ ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، کائنات کا رب ان کی مدد ہی شاید غریبوں کی وجہ سے کر رہا ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کروڑوں پتی ہو اور دوسری طرف مانگنے والا ہو، وہ دونوں امام کے پیچھے ایک صف میں پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اللہ کے رسول نے غریبوں کو سپورٹ کیا۔ آپ منڈی میں تشریف لے گئے، ایک غریب آدمی، قد کا چھوٹا، رنگ کا کالا غلام، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یشری ھذا الغلام، کون اس غلام کو خریدے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کمزور ہوں، مجھے کوئی کیا خریدے گا، میرا تو کوئی 1 ٹکا بھی نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کی نظر میں ایسا ہی ہے لیکن رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے۔ غریبوں کو، کمزوروں کو اللہ کے رسول نے سپورٹ فرمایا، اللہ کے اسلام نے غریبوں کو سپورٹ فرمایا۔ اسلام نے تو یارو اپنے وہ احکامات، وہ فرائض جو اسلام کے فرائض ہیں غریبوں سے وہ بھی کم کر دیے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس عمل کی اتنی سزا ہے، تو اللہ کے رسول میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں میں پیسے دے سکوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی طاقت نہیں میں اتنے روزے رکھ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرف سے تعاون فرما دیا اور اسلام کے حکم کے بارے میں فرمایا جتنی تیرے اندر طاقت ہے اللہ اسی طاقت کے مطابق ہی تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسلام نے غریبوں کے اوپر فرائض اور احکامات کو کم کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ چاہتا تھا کہ آئے، رسول اللہ کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ چاہتا تھا کہ آئے تاکہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو مسئلہ سمجھائے۔ رسول اللہ کے دل میں یہ بات گزری
کہ اگر میں غریبوں کو 1 2 4 مجلسوں میں روک دوں گا، یہ امیر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر یہ میرے ساتھ بیٹھ کر ان کی تربیت ہو جائے گی تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان کو روکا نہیں تھا، آرڈر جاری نہیں کیا تھا، دل کے قریب بات آئی تھی، ابھی زبان پہ اللہ کے رسول لائے نہیں تھے، آپ نے ان کو روکا نہیں، پابندی نہیں لگائی تھی۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پیغمبر